اپنے مال کا صحیح مصرف تلاش کریں، اپنے مال کو صحیح جگہ لگاویں، شادیوں کو سادہ بنا، اور بھی جتنے قسم کے ریت رواج ہیں آپ بہنیں زیادہ جانتی ہیں، اس کا زیادہ تذکرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ ہاں، اپنی ذات سے طے کر لیں۔ ہماری آپ سے گزارش ہے، آنے والی ان ماؤں بہنوں سے آپ طے کر لیں کہ آپ کے گھر میں اگر بیٹی کی شادی ہے، بیٹے کی شادی ہے، یا کسی کی بھانجی بھتیجی کی شادی ہے، کسی کی پوتی نواسی کی شادی ہے، یا بھانجے بھتیجے کی پوتے نواسی کی بیٹے بیٹی کی شادی ہے، اس میں آپ یہ طے کریں کہ ہمیں اس شادی میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ لوگ کچھ بھی کہیں، باقی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یا اس مجمع میں آنے والی جوان بیٹیاں بہنیں ہیں ہماری، ان سے ہماری گزارش ہے کہ سادہ شادی کریں، اللہ کو راضی کریں، اللہ راضی ہوگا، آپ کی زندگیوں میں خدا خوشیاں بھر دے گا، آپ کی زندگی میں خدا محبت بھر دے گا۔ اور اگر آپ نے لاکھوں روپے کا اسراف کیا اور ریت رواج پورے کر کے اپنی شادی کی ہے، خدا اس شادی سے راضی نہیں ہوگا، اس شادی میں خدا محبت نہیں ڈالے گا۔ حضور کے طریقے کے کھلے عام مخالفت ہوئی ہے جہاں، وہاں اس چیزوں میں اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے آنے والی جو ہماری بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، یا ہماری مائیں ہیں، ان سے ہماری عاجزانہ گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس کا اہتمام کریں، اپنی منگنیوں کو سادہ کریں، نکاحوں کو کون کیا کر رہا ہے وہ نہ دیکھیں۔ عموماً یہی بات اخیر میں آ جاتی ہے کہ فلاں نے بھی کیا تھا، فلاں نے کیا تھا، فلاں بزرگ کے وہاں بھی یہ ہوا تھا، فلاں مولانا کے بھی، جو سب کو حساب اپنے اللہ کو دینا ہے۔ ہم کسی کو نہ دیکھیں، ہم تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ مجھے میرے رب کو جواب دینا ہے، اور مجھے قیامت میں اپنے نبی کو منہ دکھانا ہے۔ کون کیا کر رہا ہے وہ نہ دیکھیں۔ اگر ہم نے بھی آج تک بھولیں کی ہے تو ہم بھی توبہ کر لیں کہ اللہ ہم سے بھول ہوئی، ہم سے چوک ہوئی، منگنی کے موقع پر، شادی کے موقع پر، یا بچے کی ڈیلیوری کے موقع پر ہم سے جو چوکیں بھولیں ہوئی ہیں، یا دیگر اور خوشی غمی کے مواقع پر ہم سے جو بھولیں کوتاہیاں ہوئی ہیں، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ ہم تیری دربار میں توبہ کرتے ہیں، تو نے اپنے محبوب رسول کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دی تھی، لیکن اس تعلیمات سے ہم ناواقف رہے، یا واقف ہونے کے بعد بھی ہم سے بھول ہو گئی، قوم کے بندھن میں آ کر سماج کے رسم و رواج ہم نے پورے کر کے یا اللہ ہم نے تجھے ناراض کیا ہے، یا اللہ تو ہمارے اس گناہ کو معاف کر دے، اور اس کے غلط اثرات سے تو ہمارے خاندان کو پاک کر دیں۔ اس لیے کہ کوئی چیز غلط پڑتی ہے، اس کے اثرات نسلوں تک چلتے ہیں۔ نیکی کے اثرات نیکی کے راستے سے چلتے ہیں، اور برائی کے اثرات برائی کے راستے سے ہماری نسلوں میں منتقل ہوں گے۔ اس لیے آپ ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ اس کو سادگی پر لاویں، لیوڑ دیوڑ کو ختم کر دیں، جو آپ نے دیا ہے لوگوں کو ہدیے کی نیت کر دیں کہ ہم نے جن کو جو دیا وہ ہم نے ہدیہ دے دیا، اب شادی کے موقع پر ہمیں کسی سے کچھ نہیں لینا ہے، ہم اپنی شادی کو سادہ کر کے اس سارے خرچوں سے اپنی شادی کو پاک کر دیں گے۔ جو دیا ہے وہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے۔ کھلانے پلانے کی جو رسم ہے اس میں بھی اللہ کے واسطے اس کو ختم کریں۔ کھانا کھلانا بہت اچھی چیز ہے، ہمارے مذہب میں اس کی تعلیم ہے، حضور علیہ السلام نے کھانا کھلانے کا حکم دیا ہے، لیکن جس طریقے پر کھلایا جاتا ہے شادیوں میں کہ لڑکے لڑکیاں جمع ہو رہی ہیں، مرد عورتیں جمع ہو رہے ہیں، اور ہم اس کا ذریعہ بن رہے ہیں، اس منڈپ میں یا اس تقریب میں، جو تقریب منڈپ میں ہو رہی ہو، پارٹی پلاٹ میں ہو رہی ہو، کسی ہوٹل میں ہو رہی ہو، یا ہمارے گھر پر ہو رہی ہو، جس تقریب میں مرد عورتیں جمع ہو رہے ہیں وہاں بے حیائی ہو رہی ہے، وہاں زنا ہو رہا ہے، آنکھوں کا زنا عام ہو رہا ہے، کانوں کا زنا ہو رہا ہے وہاں پر، اور اس سے اوپر تک نوبتیں پہنچ جاتی ہیں۔ آپ ماں بہنیں ان خرافات سے اچھی طرح واقف ہیں، اس کو زیادہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارے ران کا زخم ہے، ہماری ران کا زخم ہے، ران کھول کر دکھائی نہیں جاتی ہے، اس کو کھول کر دکھایا نہیں جاتا ہے۔ آپ سے گزارش ہے ہماری مؤدبانہ، اللہ سے شرم کریں، اللہ سے، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اپنے اللہ سے شرم کریں۔ اس اللہ نے تو کلام پاک میں کہا لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، انہو فاحشہ، کہ بہت بری چیز ہے یہ، حضور علیہ السلام نے اس سے روکا ہے۔
اس کی بنیاد حیا ہے. وہیں سے بریک لگا دی ہے کہ کوئی عورت اجنبی مرد کے سامنے نہ آوے, کوئی مرد اجنبی عورت کے سامنے نہ آوے, اس سے باتیں نہ کرے وہ. ہاں, یہاں تک کہ جو غیر محرم قریبی رشتہ دار ہیں, جو غیر محرم ہیں, چچا زاد بھائی ہیں, مامو زاد بھائی ہیں, خالہ زاد بھائی ہیں, پھوپھی زاد بھائی ہیں, دیور ہیں, جیٹھ ہیں, اس قسم کے جتنے ایسے مرد ہیں جن کے ساتھ نکاح جائز ہیں, جتنے بھی ایسے مرد ہیں وہ سب غیر محرم ہیں. ان کے سامنے آنا, ان سے بات کرنا, اور پھر منگنی اور شادی کے موقع پر بن سور کر, باریک کپڑے پہن کر, تنگ کپڑے پہن کر, ہم اس سے کیا ثبوت دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ ذرا سوچیں, کیا یہ شریف عورتوں کا لباس ہے؟ کیا یہ خاندانی عورتوں کا لباس ہے جس میں آستینیں کھلی ہوئی ہیں, تنگ کپڑے ہیں؟ یہ تو ایسی عورتوں پر حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے فرمایا رب قاسیات عاریات مائلات ممیلات, کہ بہت ساری ایسی عورتیں قرب قیامت میں پیدا ہوگی, قیامت کے قریب ایسی عورتیں پیدا ہو جائے گی کہ جو باوجود کپڑوں میں ننگی معلوم ہوگی. علماء نے اس کی تشریح کی کہ کیسے ہوگا یہ, تو یہ اس زمانے میں اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ عورت کا لباس موٹا ہوتا تھا, ڈھیلا ڈھالا ہوتا تھا. تو علماء نے تشریح کی کہ یہ باوجود کپڑوں میں ننگی معلوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا باریک لباس ہوگا کہ اس میں جسم نظر آتا ہوگا, یا لباس تو موٹا ہوگا لیکن اتنا تنگ اور فیٹ سلایا ہوا ہوگا کہ اس سے جسم کے اعضاء نظر آتے ہوں گے. ایسی عورتیں جنت کی خوشبو نہیں سونگھے گی. ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے, اللہ کی رحمت سے دور ہے. کیا یہ شریف لڑکیوں کا لباس ہے؟ یہ شریف عورتوں کا لباس نہیں ہو سکتا, یہ خاندانی لڑکیوں کا لباس نہیں ہے. ہاں, زینت ہیں, عورت کے واسطے زینت ہیں کہ وہ زینت کرے, لیکن شادی شدہ عورت اپنے شوہر کے واسطے زینت کرے, اور وہ زینت بھی اپنے گھر میں کرے, اور گھر میں بھی اگر مشترک گھر ہے جس میں دیور جیٹھ بھی ہوتے ہوں تو وہ زینت اپنے کمرے میں کرے. خالی اپنے کمرے سے باہر نکلیں تو بڑا موٹا دوپٹہ اپنے جسم پر لپیٹ لیں تاکہ دیور کی نظر اس پر نہ پڑے, اپنے جیٹھ کی نظر اس پر نہ پڑے. چچازاد بھائی, ماموزاد بھائی آتے جاتے ہیں, ان کی نظر اس بہو پر نہ پڑے, اس لڑکی پر نہ پڑے, کیونکہ اس کے لیے اجنبی ہیں. اپنی زینت کے اعضاء کو چھپانے کا قرآن میں حکم دیا ہے. لا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, جیسے دور جاہلیت میں بغیر پردے کے نکلا کرتی تھی اس طرح مت نکلا کرو. واقمنا الصلاۃ, قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اور گھر میں رہ کر نماز کی پابندی کریں. وآتینا الزکات, اور اپنے اموال کی زکات ادا کرتی رہیں. وآطیعنا اللہ ورسولہ, اور اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی رہیں. اپنے گھر میں رہ کر کرنے کے کام ہیں.